अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपने आज के व्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन यहाँ भी ये सवाल पैदा होता था कि अगर वो 9 बजे यहाँ पहुँचा था, फिर रात 3 बजे तक वो प्लेटफॉर्म पर क्या करता रहा। ये बात तो तय थी कि वो रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं निकला था। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में ये ख्याल भी पैदा हुआ था कि मुमकिन है वो किसी चोर उचक्के या उठाई गिरे के दस्ते सितम का निशाना बन गया। लेकिन फौरी तौर पर मैंने इस ख्याल को रद्द कर दिया, क्योंकि ऐसी सूरत में मतवफ़ी की कलाई से घड़ी और जेब से नकदी का गायब होना लाजमी अमर था। अलावा अजीज सूटकेस का सही सलामत पाया जाना भी लूट मार जैसी कार्रवाई की नफ़ी कर रहा था। मैंने मतवफ़ी की जेब से बरामद होने वाले प्रेस कार्ड का जायज़ा लेना शुरू किया। इस कार्ड के मुताबिक मतवफ़ी का नाम मोहम्मद फ़ाज़िल था और वो कराची के एक अखबार में बतौर कैलीग्राफर काम करता था। कार्ड पर उसकी तस्वीर भी मौजूद थी और अखबार का नामो पता वगैरह तफसीलन दर्ज था। प्रेस कार्ड वो वाइस सुराख था जिसकी मदद से मतवफ़ी के बारे में कुछ मालूम किया जा सकता था। ऐसा ही सिद्दीक जंजुआ जाए वकुआ का नक्शा तैयार कर चुका था, तो मैंने इन खाना बदोश अफराद को टटोलना शुरू किया। रेलवे पुलिस चौकी के एएसआई ने जिनके बयानात लिए थे, इस सिलसिले मुझे कोई काम की बात मालूम न हो सकी। मैंने चंद दीगर अफराद से भी पूछ कुछ की, लेकिन ये कोशिश भी ला हासिल रही। अब यही सूरत बाकी रह जाती थी कि मतवफ़ी जिस अखबार में काम करता था वहाँ से कुछ मालूम किया जाए। इसके लिए मेरा कराची जाना लाजमी था, लेकिन कराची रवाना होने से पहले मुझे यहाँ चंद ज़रूरी काम निपटाना थे। मैंने पहली फुर्सत में ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की और मतवफ़ी मोहम्मद फ़ाज़िल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मकामी सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। थाने पहुंचकर मैंने जाए वक़ूआ मतवफ़ी की जामा तलाशी से बरामद होने वाली अशिया की फ़हरिस्त उनकी फ़हरिस्त एएसआई सिद्दीक जंजुआ के हवाले कर दी, ताकि वो सरकारी माल खाने में उन्हें महफूज कर दे। सिद्दीक जंजुआ ने मतवफ़ी फ़ाज़िल के प्रेस कार्ड को उलट पुलट कर देखा और उसके चेहरे पर उलझन के आसार नुमायां हो गए। क्या बात है जंजुआ जी? मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए सवाल किया। मैं इसे जंजुआ जी कहकर ही मुखातिब करता था। वो मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मतवफ़ी की तस्वीर को घूरने लगा। मैंने दोबारा पूछा, कोई ख़ास बात है भाई? हाँ मलक साहब, उसने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा। मेरा ख्याल है मैं इस शख्स को जानता हूँ। तुम्हारा मतलब है मतवफ़ी को? जी हाँ। कौन है ये? वो मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय किसी गहरी सोच में डूब गया। मैंने कहा, जंजुआ जी, अगर तुम मतवफ़ी मोहम्मद फ़ाज़िल को जानते हो तो फिर बताने में गुरेज कैसा? मैं कोई हतमी फ़ैसला करने से कासिर हूँ, वो धीरे से बोला। मैंने कहा, क्या कोई उलझन दरपेश है? जी मलिक साहब, वो कुछ सोचते हुए बोला। शक्ल तो 100% वही है, लेकिन नाम की वजह से मैं उलझन का शिकार हूँ। जो कुछ कहना चाहते हो खुल कर बताओ जंजुआ जी। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद उसने बताया, मैं जावेद उर्फ जैदा नाम के एक शख्स से वाकिफ़ हूँ। ये हूबहू उसी की तस्वीर है, लेकिन यहाँ उसका नाम मोहम्मद फ़ाज़िल दर्ज है और यही बात मुझे उलझा रही है। मैं भी गहरी सोच में डूब गया। ऐसा ही नहीं कहा मलिक साहब, मैंने सुन रखा है दुनिया में हर शख्स का हम शक्ल एक दूसरा शख्स भी मौजूद होता है। हाँ, ऐसा सुना तो मैंने भी है। हो सकता है ऐसा हो, मैंने सरसरी लहजे में कहा, लेकिन हम इस नज़रिए पर तकिया करके हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। एक लम्हे को रुक कर मैंने इजाफा किया, तुम जावेद उर्फ जैदा नामी शख्स जिस शख्स का जिक्र कर रहे हो वो कहाँ का रहने वाला है? ऐसा ही ने जवाब दिया, वो तलम्बा का रहने वाला है। तलम्बा में किस जगह? मौज़ा महमूद कोट, सिद्दीक जंजुआ ने जवाब दिया। मैंने पूछा, जंजुआ जी, इस प्रेस कार्ड के मुताबिक मतवफ़ी मोहम्मद फ़ाज़िल कराची के एक अखबार में कैलीग्राफर था। तुम जिस जावेद को जानते हो, क्या वो भी किताबत करता है? मेरा मतलब है, क्या वो खुशनवीस है? सिद्दीक जंजुआ ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मलिक साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक जावेद उर्फ जैदा मवेशियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता है। ऐसा ही सिद्दीक जंजुआ भी तलम्बा का रहने वाला था। उसकी रिहाइश चक नंबर 8 में थी, जो मौज़ा महमूद कोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं था। लिहाजा जंजुआ की फ्राहम करदा मालूमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने कहा, जंजुआ जी, ये तो एक मुअम्मा हो गया। मतवफ़ी की जेब से निकलने वाला प्रेस कार्ड
کے مطابق اس کا نام محمد فاضل اور پیشہ کتابت ثابت ہوتا ہے، جبکہ تم بتا رہی ہو کہ یہ مویشیوں کی خرید و فروخت کرنے والا جیدہ ہے۔ میں بھی اسی لیے تذبذب کا شکار ہوں۔ ہم اس الجھن کو سلجھانے کے لیے ایک چکر محمود کوٹ کا لگا لیں تو کیسا رہے گا؟ میں نے کہا، کراچی روانہ ہونے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ شک بھی نکال لیا جائے۔ آپ کی تجویز بالکل مناسب ہے، میں نے کہا۔ چنجوا جی، کیا تم ذاتی طور پر جیدے سے واقف ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارے لیے اس کے ساتھ ذاتی مراسم بھی ہیں؟ ذاتی مراسم تو نہیں ہیں جناب، چنجوا نے جواب دیا۔ آپ تو جانتے ہیں شادی کے بعد سے میں مستقل طور پر میاں چنوں ہی آ گیا ہوں۔ چک کی طرف بہت کم آنا جانا ہوتا ہے۔ میں جیدے کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں رکھتا۔ تم تو گزشتہ 4 سال سے میاں چنوں میں آباد ہو، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، آخری مرتبہ تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ میرا خیال ہے اپنی شادی سے پہلے ہی دیکھا تھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کافی عرصے سے تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ممکن ہے اس دوران میں وہ کراچی چلا گیا ہو۔ ایسا ہونا ناممکن تو نہیں، چنجوا نے کہا، لیکن نام اور پیشے کی تبدیلی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تمہارا کہنا بھی درست ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ خیر، موضع محمود کوٹ جا کر صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اگلے روز میں SI صدیق چنجوا کے ساتھ موضع محمود کوٹ پہنچ گیا۔ جاوید عرف جیدہ کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ ایک منزلہ مکان تھا اور مکان کے جنوبی حصے اور گاؤں کے جنوبی حصے میں واقع تھا۔ گاؤں کے بیشتر گھروں کی طرح وہ بھی ایک کچا مکان تھا۔ میری دستک کے جواب میں ایک عمر رسیدہ شخص دروازے پر آیا۔ اس نے چہرے پر چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی۔ ہم پر نگاہ ڈالتے ہی وہ چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کے خوفزدہ ہونے کی وجہ بھی فوری طور پر میری سمجھ میں آ گئی۔ اس وقت ہم وردی میں تھے۔ پولیس والوں کو اپنے دروازے پر موجود پا کر اس بوڑھے شخص کا ہراساں ہونا لازمی بات تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، چاچا، جاوید کا گھر یہی ہے؟ بوڑھے نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، ہم اس سے ملنے آئے ہیں۔ وہ تو یہاں پر نہیں ہے، بوڑھے نے کہا۔ میں جیدے کا باپ منظور حسین ہوں۔ جیدے سے آپ کو کیا کام ہے؟ کام تو اسی سے اور بتائیں گے بھی اسی کو، SI نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ چاچا، جیدہ اگر گھر میں نہیں ہے تو پھر کدھر ہے؟ بوڑھے منظور حسین کی آنکھوں میں ویرانی اتر آئی۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ہم بڈھا بڈھی تو خود اس کی راہ دیکھ رہے ہیں 3 سال سے۔ اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ہم سے تو یہی کہہ کر گیا تھا کہ باہر کے ملک کمانے جا رہا ہوں، لیکن 3 سال سے نہ وہ پلٹا نہ ہی اس کا کوئی خط پتر آیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے SI چنجوا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی سوال تیر رہا تھا۔ میں نے بوڑھے منظور حسین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، چاچا، تمہارا جیدہ کون سے ملک گیا تھا؟ اس نے ملک کا نام لیبیا بتایا تھا۔ وہاں وہ کس سلسلے میں گیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے اس نے جانے سے پہلے یہ تو بتایا ہوگا کہ وہ وہاں جا کر کیا کام کرے گا۔ منظور حسین نے جواب دیا، محنت مزدوری کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لیبر میں جا رہا ہے۔ بات ختم کر کے بوڑھے منظور نے آنکھوں کو سکیڑ کر ایک مرتبہ پھر ہماری وردیوں کا جائزہ لیا اور بولا، خیریت تو ہے نا؟ آپ جیدے کے بارے میں کس قسم کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، چاچا منظور حسین، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں میاں چنوں کے ایک تھانے کا انچارج ہوں۔ پھر میں نے صدیق چنجوا کی جانب اشارہ کیا۔ یہ SI صدیق چنجوا ہے۔ ہم جاوید عرف جیدہ کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم گھر کے اندر بیٹھ کر آرام سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں؟ وہ جلدی سے بولا، میں ابھی آپ کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں۔ پھر وہ گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم منظور حسین کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ منظور حسین کی زبانی ہمیں جو معلومات حاصل ہوئی، ان کے مطابق ان دنوں بوڑھا منظور اور اس کی بیوی رحمت بی بی اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ اس وقت رحمت بی بی گاؤں کے حکیم کے پاس گئی ہوئی تھی۔ منظور کے بیان کے مطابق کم و بیش 3 سال قبل جیدہ روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا تھا۔ منظور کو اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ محنت مزدوری کرنے لیبیا جا رہا ہے، لیکن پھر اس کی کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ جاوید عرف جیدہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ جاوید کی بیوی زہرا فاطمہ 2 سال تک اپنے شوہر کی واپسی یا خیریت کی منتظر رہی۔ پھر 1 سال پہلے وہ دونوں بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی تھی۔ جیدے کی بڑی بچی نازیہ 8 سال اور چھوٹا بچہ کاشف 5 سال کا تھا۔ 10 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی۔ منظور حسین اپنی بات ختم کر چکا تو میں نے لیبیا جانے سے پہلے جاوید یہاں کیا کرتا تھا؟ ڈھور ڈنگر کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا جناب، اس نے پوچھا۔ پھر تشویشناک لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا
کہ یہ ساری پوچھ گچھ کس سلسلے میں ہے؟ خدا خیر کرے، آپ مجھے کوئی ایسی ویسی خبر سنانے والے تو نہیں ہیں؟ اس کے لہجے میں پنہاں دکھ کو میں پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا فرض تو ادا کرنا ہی تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، منصور حسین گزشتہ روز میاں چنو ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک بندہ ٹرین سے کٹ کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ میری اب تک کی تفتیش کے مطابق متوفی محمد فاضل کی شکل و صورت تمہارے بیٹے سے بڑی حد تک ملتی جلتی ہے۔ میں نے دانستہ بڑی حد تک کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ میں اپنی تئیں فوری طور پر منظور حسین کو کوئی صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میرا جملہ ختم ہوا ہی تھا کہ اس کے منہ سے ایک کربناک آہ خارج ہوئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جاوید عرف جیدہ نے ایسی غلط بیانی سے کیوں کام لیا؟ 3 سال تک وہ اپنی شخصیت چھپا کر اور گھر والوں کو لیبیا جانے کا بتا کر کراچی میں کتابت کا کام کرتا رہا۔ اپنا نام بھی اس نے بدل دیا۔ یہ سب اس نے کیوں کیا؟ اور کیا واقعی ابھی بھی یہ ایک معمہ ہے کہ یہ وہی تھا یا کوئی اور تھا؟ ابھی اس شخصیت کے راز سے پردہ اٹھنا باقی ہے، جس کے لیے ہم انتظار کریں گے اگلی قسط کا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔